عوام کا دشمن عوام کا دشمن عوام کا دشمن کاروبار کا دشمن ریئل اسٹیٹ کا دشمن ایف بی آر سانو نمار ایف بی آر تعمیرات کا دشمن 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 ایف بی آر ایف بی آر ساڑھے چکاٹ کی زیوری آپ سارے جو بھی شرابتی ڈیلر حضرات اور انویسٹر حضرات جتنے بھی آئے ہیں جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں میری بات یاد رکھنا ان کے دو تین ٹیکس انہوں نے بڑھا دیے ہیں پٹواری کا اپنا ریٹ ہے اور یہ ٹیکس لگانے والے اپنا ریٹ ہے وہ اتنا ظلم بھی کسی جگہ پہ ہوا ہے آج تک پٹواری ریٹ جو ڈی سی ریٹ ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے اپنا بالکل نہیں مانتے ہمارے بچوں کا رزق جو چھینے گا ہم بھی اسے ساتھ چیز چھین لیں گے انشاءاللہ یہ زیادتی ہے سراسر زیادتی ہے اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے اب یار نے اپنا ریٹ مقرر کر رکھا ہے اور ایک اور ظالمانہ ہمارے پہ جو نئی تلوار لے آئی ہے اور عمران خان کی حکومت نے 1% کر دیا تھا اسٹامپ فیس ابھی رات خبروں میں آیا کہ 2% وہ بھی بڑھا رہے ہیں اور 3% ہمارا اسٹامپ بڑھ گیا ہے یہ ہمارے ساتھ زیادہ بڑے باشعور لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ تمام جانتے ہیں کہ جوں ٹیکسز بڑھائے جاتے ہیں کاروبار کم ہوتا ہے اور جب کاروبار کم ہوتا ہے تو بے روزگاری ہوتی ہے اور جب بے روزگاری ہوتی ہے تو بدحالی آتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور حکومت ٹیکسز کو ہم ٹیکسز دیتے آ رہے ہیں پاکستان کے عوام ہوں یا ٹیکس یا ریئل اسٹیٹ یونین کے لوگ ہوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوں ہم ٹیکس دیتے آ رہے ہیں ہم آئندہ بھی ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ہر ایک بات کی اور ہر ایک کام کی ایک لمٹ ہوتی ہے ہر ایک کام کا اس کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر ایک کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن جب حکومت اور حکمران اور پھر ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہوں ایف بی آر کے ہوں یا کوئی اور ہوں جب وہ اعتدال کا راستہ ترک کرتے ہیں جب وہ انتہا پسندی پہ اتر آتے ہیں آپ جانتے ہیں انتہا پسندی کسی بھی قسم کی ہو انتہا پسندی جو ہوتی ہے اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ملکی معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں آج اگر پاکستان کے اندر میٹنگ پہلے ایف بی آر کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہو چکی ہے پکچر میں نے اپنے گروپ میں اپلوڈ کی تھی آپ کو یاد ہوگا یونین کی وہ ہماری میٹنگ 3 جو ہے اور وہ انتہائی اچھے ماحول میں اور ہماری محبت صاحب کے بارے میں جب بھی ہم ایف بی آر کے آفس سے باہر نکلے ہیں اور ہماری اور قدر اور منزلت ان کے ہمارے دل میں بڑی ہے اتنی انہوں نے اچھی ہمارے ساتھ میٹنگ کی ہیں بہت خوشگوار مجھے سمجھ نہیں آتا لاسٹ ٹائم جو میری میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ کوئی ایسا ہم اقدام نہیں کریں گے جس سے چکوال کی عوام کو پاکستان کو پنجاب کو کوئی یا ڈیلر ایسوسیشن یا عام ڈیلر کو کوئی نقصان ہو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ہم اچھے ریٹ دیں گے پر مرلہ تھا محبت صاحب نے مجھے کہا کہ میں پر ایکڑ ریٹ دوں گا جو آپ کے لیے بھی قبول ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہوگا لیکن آج محبت صاحب ہم کاروباری لوگ ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں ہم کو کسی کے اعلی کار نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کی روزی کے لیے صبح سے شام تک اگر آپ 2-4 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہم 16 گھنٹے کام کرنے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں اس کشتی کو وہ اپنا ہم خون دے رہے ہیں لیکن افسوس کہ بیوروکریسی جو ہے اس تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکی اور انہوں نے یہ ایسا سسٹم کر دیا ہے کہ یہ اتنے ٹیکسز لاگو کر دیے ہمارے اوپر کہ اب ہمارا کاروبار جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور خدا کی قسم کہتا ہوں اگر ریٹ بڑھانے سے
मेरे मुल्क को कोई फ़ायदा होता है तो हम खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार है, लेकिन ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, ये अवाम के ख़िलाफ़ साजिश है कि ये आप इकनॉमिक्स का रूल है कि अगर आप सेल बढ़ाएंगे, आमदन बढ़ानी है तो आपको सेल बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप वो प्रॉफिट कोई आइटम है दुनिया में किसी जगह भी आप बेच रहे हैं तो वो अगर बढ़ा देंगे आप उसका कीमत बढ़ा देंगे तो वो उसकी सेल कम हो जाएगी। तो ये आप जो डीसी रेट बढ़ा रहे हैं इससे हमें तो नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान को फ़ायदा हो तो हमें ये कोई एतराज़ नहीं है। FIR का टैक्स नया फतूर है, FIR का टैक्स, FIR का टैक्स ये फतूर है। और एक बात सुने, बार बार कह रहे हैं, अभी पूरी दुनिया देख रहे हैं, कभी किसी जगह पे ये नहीं हुआ भाई DC रेट और होगा, FIR का रेट और होगा। और खुदा के बंदों को शर्म कर लो और रेट तो बराबर कर लो आपस में बैठ के। हमें क्यों जलील खराब कर रहे हैं, लोगों को, इन्वेस्टरों को क्यों यहाँ से भगा रहे हो कि वो बाहर मुल्क में चले जाएं, यहाँ पे कोई काम ना करें। ये कोई शर्म कर लो। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब, ब्यूरोक्रेसी, ये आपके जो इक़दामात हैं ये मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रेवेन्यू कम हो जाएगा। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम आपस में झगड़ा करें और मेरे मुल्क को नुकसान हो, मेरे मुल्क को नुकसान हो। और एक और बात, DC साहब आगे फौरी तौर अपील है, ये फौरी तौर मसला हमारा हल करें। तो ये अगर हमें किसी ऐसा हमें मजबूर ना करे कि हम किसी तरफ पे जाएं। हम नहीं जाना चाहते, कारोबारी लोग हैं हम सुकून से ये हमारा मसला हल करें। ये DC रेट अगर आपने कम ना किए तो ये सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, ये पूरी आवाम का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। पिछली गवर्नमेंट ये बगले बचाती थी कि हमने 6000 अरब हमने टैक्सेस इकट्ठा किया है। इसमें आपका कमाल नहीं है, ये मेरे भाइयों का कमाल है। ये हमने इकट्ठे करके दिए हैं। उसमें देखें कि पूरे पाकिस्तान में जितने डिपार्टमेंट है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है और हमारा कितना है। तो इतना यार जुल्म ना करो कि जो हमें भी नुकसान हो, आवाम का नुकसान हो, मेरे मुल्क का नुकसान हो। बराए मेहरबानी ये जो आप सिलसिला कर रहे हैं, हमारा मुतालबा ये है, ये FBR नहीं है बल्कि FIR बन चुकी है हमारे लिए। बिल्कुल। तो मैंने मीटिंग में एक काजी राजा नासर साहब किधर हैं, राजा नासर साहब, उनका बेटा बिलाल और मैं, ये हमारा शोबा नहीं है, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हमने पूरा एक हफ्ता लगा के रात को 1-1 बजे तक बैठ के पूरी जिल्द हमने तैयार की है सजेशन की। वो FBR के ऑफिस में अभी अंदर पड़ी है, हम रिसीविंग करा के गए हुए हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा मुतालबा है कि उस पर अमल दरामद करें। वो अगर आपने उस पर अमल दरामद किया तो रेवेन्यू हमने जनरेट करना है, आपने नहीं करना। आपने कभी भी रेवेन्यू, आपने सिर्फ यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, हमने हमेशा रेवेन्यू जनरेट किया है, आपने हमेशा इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, आपने रिश्वत इकट्ठी की है। आप सारा दिन, ये हमारा हाथ ऊपर वाला हाथ है, आपका हाथ नीचे वाला होता है। चकवाल के हमारे एहलकार इकट्ठा करके ब्यूरोक्रेसी को, और वो उनको वो देते हैं जो रिश्वत, और रिश्वत लेने से रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं होता। उस रिश्वत को बंद करें और हमारे जो DC रेट है उसमें जो है, जो हमारी तजवीज़ है उस पर। अच्छा, ये तो जारी रखो साहब। अब्दुल खालिक साहब आप ही आ जाए। अच्छा, मेरी अंदर उन्होंने बुला लिया है, मीटिंग हो रही है, तो आप ये अपना एहतजाज नारे वो जारी रखें, ठीक है। अब ये मैं हवाले करता हूँ अब्दुल खालिक साहब के, और वो पहले चल रहा है तो वो FBR का और DC रेट सेम होता था। FBR नहीं लगाती थी, वो इंतज़ामिया लोकल जो महकमात से मुतल्लिक़ DC जो है वो लगाते थे।
تو اب انہوں نے وہ بڑھا دیے ہیں اور اتنے زیادہ کر دیے ہیں کہ مور روڈ پہ ایک رجسٹری کرائی گئی ہے، اس کا ڈی سی ریٹ ہے 2,80,000 روپے، اور ایف بی آر محبت خان نے جناب 5,03,000 کی محبت ڈالی ہے۔ تو یہ اس طرح سارا وہ سسٹم جو ہے وہ بریک ہو جائے گا اور انویسٹر ادھر سے بھاگ جائیں گے۔ اچھا سر بتائیے کہ یہ جو صرف ریونیو بھی کم ہو جائے گا۔ یہ صرف چکوال میں ہی اس کا ہے یا پورے پنجاب میں انہوں نے یہ پورے پاکستان کا پرابلم تھا، اور ہر اضلاع میں یونین ریل اسٹیٹ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بات چیت کر کے اور اسسٹنٹ کمشنر سے وہ مذاکرات کر کے تو سیٹلمنٹ کر لیا۔ اسلام آباد کی بھی ہو گئی ہے، لاہور کی بھی ہو گئی ہے، اور باقی اضلاع کی بھی ہو گئی ہے۔ صرف ادھر آڑے آئے ہوئے ہیں محبت خان صاحب، یہ پتہ نہیں یہ نئی گورنمنٹ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں ایسے معاملات کر کے کہ پاکستان کو ریونیو نہ جائے اور یہ لوگ جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے یہ ناکام ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے، بغض ہے ان کے اندر یا پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے، یہ میں نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بیچ میں شروع ہو جاتے ہیں، آپ گھما دیں اس کو، گھما دیں جی ایسے کریں۔ جناب چودھری مظہر حسین صاحب ریل اسٹیٹ یونین کے پریزیڈنٹ۔ جی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلی میٹنگ ہم 1 2 3 دنوں میں کر لیں گے۔ اس اجلاس میں یہ بات طے پائے کہ ہم نے مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، رجسٹریاں نہیں کرانی، اور وہ اگر فیصلہ ہو گیا تو کیا میرے بھائیوں کو قبول ہوگا؟ بہت شکریہ۔ حاضر ہیں جی۔ ریئل اسٹیٹ اتحاد زندہ باد، ریئل اسٹیٹ اتحاد زندہ باد، اعجاز خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، چودھری مظہر زندہ باد۔